اب دوستو وقاص عزیز آفیشیل میں خوش آمدید۔ الیکشن کی گہما گہمی آہستہ آہستہ جیسے سردی کی شدت جو ہے وہ ہمیں آہستہ آہستہ اس دفعہ بڑھتی دکھائی دی، ویسے سیاسی درجہ حرارت بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ راولپنڈی کے مختلف حلقوں کا جو میں سروے ہے وہ شروع کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت ہے اور اس پہ جو ٹکٹس کی تقسیم کے بعد ماحول بن رہا ہے اس کی انسائیڈ سٹوری لے کر آیا ہوں۔ اور بنیادی طور پر ان حلقوں میں چونکہ راولپنڈی کے جو مقامی مختلف خاندان ہیں، برادریاں ہیں، وہی سیاسی طور پر پنپتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، سیاسی طور پر مضبوط بھی ہیں، جیسے راولپنڈی کا چودھری خاندان ہے، جیسے عباسی خاندان ہے، جیسے کھوکر خاندان ہے، جیسے ملک خاندان ہے، جیسے سید خاندان ہے، ٹھیک ہے، جیسے شیخ برادری ہے۔ تو اس طرح یہاں پہ پراچا ہیں، چوہان ہیں، عباسی ہیں، ستی ہیں۔ تو میں آج جس حلقے کا آپ کے سامنے موازنہ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ یاد رہے کہ یہ موازنہ مسلم لیگ نون بامقابلہ دیگر جماعتیں، مسلم لیگ نون نے جن لوگوں کو ٹکٹس دیے ان کا 8 فروری کو کیا امپیکٹ ہوگا، مسلم لیگ نون نے جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیے، جو پوٹینشل ان کے کینڈیڈیٹس تھے، جو ان کے مشکل وقت میں ان کے کام آئے، جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، ان کی جگہ پیراشوٹرز کو، انویسٹرز کو، پیسے والے لوگوں کو جو انہوں نے ٹکٹس دیے ہیں، اور ووٹرز سپورٹرز اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ٹیم جو ہے، میں خود بھی مختلف حلقوں میں گیا ہوں، مختلف یوسیز میں گیا ہوں، وہاں میں نے ریکارڈنگز کی ہیں جو آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں میرے چینل پر نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ آج میں سب سے پہلے جو انتہائی اہم حلقہ ہے جس پر راولپنڈی کی جو انتخابی سیاست ہے، راولپنڈی کی جو بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس حلقے سے کامیابی کو ایک بڑی کامیابی سمجھتی ہیں، وہ ہے حلقہ NA54، جہاں مسلم لیگ نون نے ایک بہت بڑا اتحاد کیا ہے۔ وہ اتحاد کیا ہے، انہوں نے جہانگیر ترین کی پارٹی کے ساتھ جو اتحاد کیا ہے، اس میں IPP کے جو امیدوار ہیں غلام سرور خان، جی ہاں، یہ وہی غلام سرور خان ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر رہے ہیں، جن میں بجری اور کرش کے مختلف سکینڈلز بھی ان کے سامنے آئے، PIA کے سکینڈل سامنے آئے۔ یہ وہی غلام سرور خان ہے جو 9 مئی میں بھی نامزد رہے، پھر اس کے بعد بیانات چیزیں سامنے آئیں اور انہی کے ساتھ اتحاد کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے، اور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جو یہ سپورٹ کر رہے ہیں اس میں یہ آپ کو یہ بتائیں کہ عمار صدیق صاحب کو ٹکٹ دے کر واپس لیا گیا جو ایک پوٹینشل کینڈیڈیٹ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ اسی طرح وہاں پر جو ہے یہ بھی مجھے سننے میں آیا ہے کہ تگڑی سفارش کے بلبوتے پر، بہت تگڑی سفارش ہے کسی کی، اس میں جو ہے ایوب صاحب کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا ہے، اور PP 12 سے یہاں پہ یہ بھی بتائیں کہ اس میں ذیشان صدیق بٹ بڑے پوٹینشل کینڈیڈیٹ تھے، اور جس دن انہوں نے یہ اپنے کاغذات جمع کرائے اب ریٹرننگ آفیسر کے سامنے ذیشان بٹ صاحب نے، اس دن مختلف چینلز کی ٹیمز کے ساتھ، میں اپنے چینل کی ٹیم کے ساتھ بھی تھا، اور یقین مانیں کہ وہاں پہ غلام سرور خان صاحب کے بیٹے آئے، ہمارے لیے قابل عزت ہیں لیکن خاموشی کے ساتھ سناٹا، چودھری نثار علی خان صاحب کے بیٹے آئے، سناٹا، لیکن ذیشان صدیق بٹ ترنول سے لے کر اپنے جو ان کا RO آفس ہے وہاں تک صرف مسلم لیگ نون کے ہی جھنڈے تھے، اور وہیں پہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایک جو دھرینہ کارکن ہوتا ہے پارٹی کا، اس کے ساتھ عوام کی کیا محبت ہوتی ہے اور یوتھ کی کیا محبت ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اس دفعہ جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب بہت متوجہ تھا، اس کے سبب پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ نوجوان کینڈیڈیٹس تھے جن سے امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ ان کو ٹکٹس ملیں گے، ان کینڈیڈیٹس کا ذکر میں آگے جا کے کروں گا، انہوں نے بڑے کام بھی کروائے ہیں جس میں سے یہ چند نام میں نے ابھی لیے ہیں۔ اسی طرح PP 13 سے حاجی ملک عمر فاروق صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے، آپ ذرا ان کی بھی سن لیں۔ حاجی ملک عمر فاروق کے جو بھائی ہیں حاجی صلاح الدین مرحوم، وہ ہمیشہ غلام سرور خان صاحب کے جو گروپ ہے اس کے خلاف رہے، نظریاتی سیاستدان تھے، ایک کردار تھا علاقے میں، شہر میں، ملک میں ایک بڑی سطح پہ انہیں جانا جاتا تھا، ان کی شرافت کو، ان کی نجابت کو، اور خاندانی آدمی تھے، سیاست میں چھوٹے چھوٹے مفادات پر انہوں نے اپنے نظریے کو کبھی قربان نہیں ہونے دیا، لیکن ان کے بھائی نے ایک چھوٹی سیٹ پر، ایک PP کی سیٹ پر جو ہے ایک ٹکٹ کی خاطر پر، ایک صوبائی ٹکٹ کی خاطر انہوں نے اپنے بھائی کی جو نظریاتی سیاست ہے معذرت کے ساتھ ملک صاحب وہ ایک سائٹ پہ رکھا، اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ اس حلقے میں جو موجود نون لیگ کے ورکرز ہیں، جو ووٹر ہیں، جو سپورٹر ہیں، یہ ان کا کہنا ہے، اور یہ آئندہ چل کر آپ کو میرے پروگرامز میں آپ کو نظر بھی آئے گا۔ اسی طرح حاجی عمر فاروق، اور پھر اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہوئی وہ یہ بات ہوئی کہ جب یہ ٹکٹ آیا سامنے تو اس میں پھر ان لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ
حاجی صاحب کی جو ہے وہ نظریاتی سیاست جو ہے اس کو مکمل طور پر دفن ہو گئی ہے، وہ یہاں پہ حاجی صلاح الدین صاحب کی اس ٹکٹ کی وجہ سے اور اس فیور کی وجہ سے۔ یہاں ایک اور بھی ہمیں پانسا پلٹتا نظر آیا کہ ان کے جو بھتیجے ہیں عدیل ملک صاحب اور بیرسٹر عقیل ملک، وہ بھی بڑے سخت ناراض دکھائی دے رہے ہیں، اور صرف وہ ناراض نہیں دکھائی دے رہے، ایک بہت بڑا ووٹر سپورٹر کا حلقہ ہے ان کا، ایک بہت پوٹینشل حلقہ باب ہے ان کا، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی فیور میں ماضی میں بھی رہا ہے، اور صف اول کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ لیکن یہاں پر اب اس دفعہ معاملہ کچھ تھوڑا سا بدلا ہے۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہوں نے اس فیصلے سے جو ہے وہ سخت بغاوت کی ہے اور نفرت کا بھی ایک طرح سے اظہار کیا ہے، اور بیرسٹر عقیل ملک جو ہے وہ آزاد حیثیت میں اب لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے آزاد حیثیت میں غلام سرور خان کے خلاف الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، جس سے میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت بڑی سطح پہ ووٹ بینک ایفیکٹ ہونے جا رہا ہے، اور کوئی اور کارنر اوپن نہیں ہوتا تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی جیت کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، جیت کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں، وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس میں پھر یہ بھی بتائیں کہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دوں کہ یہ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان صاحب کے داماد ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی قاسم خان صاحب ہیں جنہوں نے مریم نواز کو بہت سارے مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف دیا تھا، اور بلکہ بری بھی کیا تھا ان مقدمات سے، اگر if I'm not wrong، تاکہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ اور یہ قاسم خان صاحب کی جو مہربانی ہے، اس کا نتیجہ یوں نکلتا ہے، جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے، کہ جب انٹرویوز ہو رہے تھے تو مریم نواز صاحبہ نے بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی کھل کر حمایت کی، وہاں پہ انہوں نے اپنے والد محترم کو بتایا بھی کھلے الفاظ میں کہ یہ سارا معاملہ رہا، اور اس طرح یہ فیملی ہماری سپورٹ میں آئی ہے۔ لیکن شاید مسلم لیگ نون میں اب جو نظریے کا ووٹ ہے، یا جو نظریاتی ووٹ ہے، جو نظریاتی دھڑا ہے، وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، نظریہ ضرورت سامنے آ گیا ہے۔ محمد علی بھائی بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون میں، اور جب محمد علی بھائی ایکٹیو ہوں تو وہاں پہ نظریاتی سیاست ختم ہو جاتی ہے، اور یہ نظریاتی سیاست ختم ہونے کی وجہ سے بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو جو ٹکٹ نہیں ملا، اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں ٹیکسلا اور وہاں کی جو یوتھ ہے وہ اب مسلم لیگ نون کے مستقبل سے جو ہے وہ ناراض نظر آ رہی ہے۔ اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یوتھ کی ناراضگی کی وجہ سے ایک بہت بڑا ڈنڈ ڈل سکتا ہے، اور NA54 کی یہ جو بندر بانٹ ہوئی ہے، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو میرے منہ میں خاک مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ بڑا دھچکا بھی لگ سکتا ہے، اور اس دھچکے کی پرواہ یقیناً میاں نواز شریف صاحب کو کرنی چاہیے تھی۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو اونٹ کس کروٹ بیٹھ، لیکن غلام سرور خان صاحب جو اس اتحاد کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ آ گئی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک کے جو امکانات ہیں وہ میں بڑے روشن دیکھ رہا ہوں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔